السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستوں، آج پھر سے آپ کی خدمت پہ پیش ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے کسی کو بھی اپنے پیار میں پاگل بنایا جا سکتا ہے، کسی کو بھی اپنے پیار میں تڑپایا جا سکتا ہے۔ دوستو، اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن اگلا بندہ ہم سے وہ پیار نہیں کرتا، ہمیں وہ چاہت نہیں دکھاتا، بلکہ الٹا بہت ہی بھاؤ کھاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی ہی ٹپس شامل کریں گے جس سے کوئی بھی آپ کے پیار میں پاگل ہو سکتا ہے، آپ کے پیار میں تڑپ سکتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل مسٹر آز کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ روزانہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ یہاں پہ دوستو پہلی ٹپ یہ ہے کہ جس سے وہ انسان آپ کے پیار میں پاگل ہو سکتا ہے، تڑپ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کے آگے گر گرانا بند کر دو، منتیں کرنا بند کر دو، اس سے پیار مانگنا بند کر دو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا پیار پانے کے لیے روتے دھوتے ہیں، اس کی منتیں کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے پیار چاہیے، مجھے تم چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ انسان آپ سے پیار کرے، آپ کے ساتھ رہے، تو آپ کو یہ رونا دھونا ختم کرنا ہوگا، آپ کو پیچھے بھاگنا چھوڑنا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ کرنا کیا چاہیے؟ یاد رہے، آپ کے پارٹنر کو رونے دھونے والا بندہ نہیں چاہیے، اسے ایک خوش اخلاق بندہ چاہیے، زیادہ چپکو بندہ نہیں چاہیے۔ جب آپ اس کے پیچھے نہیں بھاگو گی، اس کی منتیں نہیں کرو گی، ہمیشہ حد میں رہو گی، وہ آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، وہ آپ سے بات کرے یا نہ کرے، آپ تب بھی خوش رہو گی، تبھی وہ انسان آپ کے پیچھے آئے گا، آپ سے پیار کرے گا جیسا آپ چاہتی ہو۔ یہی ظاہر کرنا، یہی جتانا کہ آپ اس کے بغیر بھی اور اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ خوش ہو، تو یہ بات اس کے دل پر بہت اثر کرے گی اور وہ اس چیز کو نوٹ کرے گا کہ میرے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر ہی وہ آپ کی اہمیت کو سمجھے گا، آپ کے پیار کو سمجھے گا، زیادہ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھائے گا۔ جب آپ کسی کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہو، اس کی منتیں کرنے لگ جاتے ہو، دن رات اسے کالز میسیجز کرتے رہتے ہو، وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ سب نوٹس میں لینے لگ جاتے ہو، تو اگلا بندہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ پھر آپ سے کنارہ کشی کرنے لگ جاتا ہے، الٹا وہ چورا ہونے لگ جاتا ہے، الٹا وہ ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے کہ میں ہی اس کی پوری دنیا ہوں، میرے علاوہ یہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس فخر میں رہ جاتا ہے اور آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آپ بھی کوئی حد نہیں چھوڑتی، دن رات ایک کونے میں بیٹھ کے روتی رہتی ہو، اس کے میسیجز کا انتظار کرتی رہتی ہو، اس کی کالز کا انتظار کرتی رہتی ہو، اور وہ وہاں پہ خوش رہتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ۔ اس کا رات دن انتظار کرنا، کوئی اور کام نہ کرنا، اس کو بار بار یہ کہنا کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، اسے یہ کہنا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سب کر کے آپ اپنی زندگی خراب کرتی ہو، یہ سب کر کے آپ اسے گنوا بیٹھتی ہو۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے انسان میں اگر احساس ہے، احساس سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، تو وہ آپ کی ان جذبات کی قدر کرتا ہے، آپ کے پیار کی قدر کرتا ہے، وہ آپ کے پیار کو محسوس کرتا ہے، آپ کے پیار کو دیکھ کر اور زیادہ آپ سے اٹیچ ہو جاتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ سے شادی کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں تو بات ہی الٹی ہے، تم جسے جتنا پیار دو گے وہ اتنا بھاؤ کھائے گا، وہ اتنا نخرے کرے گا، آپ کو رلائے گا، آپ کو تڑپائے گا۔ یہ کوئی محبت نہیں، یہ کوئی پیار نہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اسے دکھاؤ، اسے جتلاؤ کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی زندگی میں خوش ہو، مطمئن ہو اپنے آپ سے اور اپنے اللہ پر۔ آپ کہو کہ اس کے ہونے سے صرف آپ کی دنیا نہیں ہے، اس کے بغیر بھی یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو آپ کو پانا چاہتے ہیں، بجائے اس کے پیچھے بھاگنے کے، اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگنے کے، جو آپ کی قدر نہیں کرتا، جو آپ کا احساس نہیں کرتا۔ ان کے پاس جاؤ جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو آپ کے لیے تڑپتے ہیں۔ یقیناً یہاں پہ آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو بہت زیادہ پیار بھی ملے گا، اور سب سے بڑی بات، آپ کو کبھی رونا نہیں پڑے گا، آپ کو کبھی محبت کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ تو سب سے اہم ٹپ یہ ہے کہ پیار اس سے کرو جو آپ سے پیار کرتا ہے، محبت اس سے کرو جو آپ سے محبت کرتا ہے، عزت اس کی کرو جو آپ کی عزت کرتا ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو جو آپ کو رلاتا ہے، تڑپاتا ہے،
اس سب کے بعد بھی آپ کہتی ہو میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، اب مجھے تو اس کے بغیر نیند نہیں آتی، میں ہر وقت روتی رہتی ہوں۔ تو یہاں پر پھر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا اپنے لیے، اپنی محبت کو پانے کے لیے۔ کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھو۔ کچھ عرصے کے لیے بھول جاؤ کہ تم کسی سے پیار کرتی ہو، اور ایسے جینا شروع کر دو کہ تمہاری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اپنے آپ کو خوش رکھنا شروع کر دو، اپنی فیملیز کے ساتھ یا اپنے فرینڈز کے ساتھ کسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دو۔ کہیں باہر جاؤ، آؤٹنگ کرو، انجوائے کرو، یا کوئی ایسا کام کرو جس میں زیادہ سے زیادہ وقت دینا پڑے۔ اپنے آپ کو تھکاؤ، اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ کہ تمہارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے، وہ اسے سوچے بھی نہ، دل اور دماغ بھول جائیں کہ کوئی تھا بھی میری زندگی میں، کہ کوئی تھا بھی جس سے میں پیار کرتی تھی۔ یہ کر کے دکھاؤ، یہ سٹینڈ لے کر دکھاؤ، پھر دیکھنا وہ تمہارے پیچھے کیسے بھاگتا ہے۔ وہ سوچے گا یہ لڑکی تو دن رات مجھے میسیجز کرتی تھی، مجھے کالز کرتی تھی، اب وہ کہاں ہے؟ اب وہ میرے لیے روتی کیوں نہیں ہے؟ اب وہ میرے پیچھے کیوں نہیں بھاگتی؟ اس حیرانی اور پریشانی میں سوچ کے کہ لڑکی گئی تو گئی کہاں، جو میرے لیے بہت ہی پاگل تھی، دیوانی تھی، وہ آج کل کہاں چلی گئی؟ تو یہ سب پتہ کرنے کے لیے وہ اب تم سے رابطہ کرے گا۔ یہاں پر آپ کا امتحان آتا ہے۔ جب وہ رابطہ کرے گا، آپ کو یہ جتانا ہے، آپ کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ اس کے بغیر خوش ہو۔ آپ کو یہ جتانا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں، آپ اپنی لائف میں خوش ہو، اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہو۔ آپ اسے بتاؤ گے کہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، جو کرے گا اللہ بہتر کرے گا، میں اب کسی کے پیچھے بھاگتی نہیں ہوں، کسی سے محبت کی بھیک نہیں مانگتی۔ وہ سوچے گا یہ لڑکی تو بالکل تبدیل ہو چکی ہے، یہ ولولہ، یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ تب تم کہو گی کہ مجھے اللہ نے تھام لیا ہے، میں اب کسی کی باتوں میں نہیں آ جاتی، میں اب کسی ایسے ویسوں کی محبت میں نہیں آ جاتی جو صرف ٹائم پاس کریں، وقت گزاری کریں، جو میری محبت کا جنازہ اٹھائیں۔ اب یہی وقت ہے، اس وقت سے اب وہ تڑپے گا، وہ سوچے گا اور وہ روئے گا آپ کے لیے، جیسے اس نے آپ کو رلایا تھا، آپ کو تڑپایا تھا۔ اب وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ جب ایسی جد و جہد آپ کو پانے کی وہ دکھائے، وہ آپ کے لیے تڑپنے لگے، آپ کے لیے رونے لگے، آپ کو بار بار کانٹیکٹ کرے، ٹیکسٹ میسیجز کرنے لگے، کالز کرنے لگے، تب آپ نے کہنا ہے کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے پانا چاہتے ہو، تو میرے گھر رشتہ بھیجو، مجھ سے نکاح کرو، مجھ سے شادی کرو۔ بس اب یہاں سے اس کا امتحان شروع اور آپ کا امتحان ختم۔ آپ کی محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اس کا امتحان شروع ہو گیا۔ لیکن دوستو، یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں پر دوستو نظر آ جاتی ہے ایسے لوگوں کی حقیقت اور ان کی محبت، کہ وہ کتنی سچی محبت کرتے تھے اور کس کے لیے آپ دن رات روتے رہتے تھے، اس کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے۔ یقیناً جو آپ سے پیار کرے گا، جو آپ سے سچی محبت کرے گا، وہ ایسے بیچ راستے میں کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ اگر اس سے آپ سے محبت ہوئی تو اس محبت کو نکاح میں تبدیل کرے گا، آپ کے گھر رشتہ بھیجے گا۔ دوستو یاد رہے، شروع میں ہی آپ نے خود کو ایسا بنانا ہے کہ وہ آپ کی قدر کرے، آپ کے پیچھے بھاگے، آپ سے پیار کرے، تو سب سے بڑی بات آپ سے نکاح کرے۔ آپ نے خود کو ایسا بنانا ہے کہ کسی کے آگے گرنا نہیں، خود کو کسی کے آگے پلیٹ میں پیش نہیں کرنا کہ آپ کی عزت خاک میں مل جائے، آپ کے پیار کی کوئی قدر نہ ہو، آپ کے جذباتوں کی کوئی قدر نہ ہو، سالوں سال کسی کے پیار میں گرفتار نہ رہو۔ اپنے وقت کو بچاؤ اور اپنے جذباتوں کو بھی ضائع مت ہونے دو۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، اسے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی لازمی کر دیجئے۔ اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون اپنی فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی آسان ہو سکے، ان پریشانیوں سے دور ہو سکے۔ روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل مسٹر آس بھی لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔